بخاری شریف کی ایک حدیث کا سلسلہ چل رہا ہے کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ دے گا. لا ذل الا ذلہ، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے. اور لوگوں کے سر سورج کی گرمی سے کھول رہا ہوگا، پسینے سے لوگ ڈوب رہے ہوں گے. سخت پریشانی میں جب عرش کا سایہ ملے گا تو اس وقت کتنا مزہ آئے گا. عرش کے سائے سے مراد محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے. جس کو عرش کا سایہ میں اللہ بلائے گا وہ سایہ رحمت ہی تو ہے، اور جس کو خدا سایہ رحمت میں بلائے گا اس کو عذاب کے سائے میں نہیں ڈالے گا. تو سمجھ لو کہ یہ بشارت مغفرت ہے. یہ 7 قسم کے لوگ اس میں شامل ہیں. اب آپ خود فیصلہ کرو کہ آپ کس قسم کے لوگوں میں شامل ہیں. اگر 7 مل جائے تو کیا کہنا ہے، ورنہ جتنا زیادہ سے زیادہ ان قسموں کو اپنے لیے فٹنگ کرو، زیادہ سے زیادہ یہ نعمت حاصل کیجیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. سائے کا مزہ ایک شاعر نے بیان کیا ہے. میرے مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں کا نام تھا چھاؤں. چھاؤں چھاؤں اور چھاؤں کہتے ہیں درختوں کے سائے کو بھی. تو ایک چھاؤں کا آدمی مجھے مدینہ شریف میں پچھلے سال وہاں ملا، میرے شیخ کے گاؤں کا، وہیں نوکری کرتا ہے. اور مفتی عبداللہ پھولپوری میرے شیخ کا پوتا بھی تھا. تو میں نے فوراً یہ شعر پڑھا کہ تم چھاؤں سے آئے ہو. اس پر میرے دوستوں کا، کسی کا دوست کا بھی نہیں، بس کسی شاعر کا شعر ہے. بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے. اور پیچھے ہٹو مولانا کو آنے دو، اور پیچھے ذرا کھسکو. بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے. بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے. مسافر ہے، دھوپ ہے، لیکن جب اللہ کی رحمت کا سایہ کہیں مل جائے. وہ گرمی ہجرا اور تیری یاد کی خنکی، وہ گرمی ہجرا اور تیری یاد کی خنکی، جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آئے. تو میدان محشر کے دھوپ میں زیادہ قریب ہونے سے لوگوں کی آواز کم گڑبڑ ہوتی ہے. تو قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کی رحمت اور عرش اعظم کا سایہ ہوگا. اور اس دن سورج بہت قریب کر دیا جائے گا، جس سے لوگ کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک پسینے میں ہوں گے اور کھوپڑی کھول رہی ہوگی. آپ بتاؤ کہ اس دن سایہ رحمت خداوندی کا کیا مقام ہوگا، جس کو اللہ اعلان کرے گا این المتحابون فیہ. وہ بندے کہاں ہیں جو میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے، عرش کے سائے میں آ جائیں. دیکھا اللہ والی محبت کی قیمت، جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں. کبھی تو بہت زیادہ محبت دکھاتے ہیں، کبھی ایک دم غائب ہو جاتے ہیں. یاد رکھو یہ اللہ والی محبت کو جو غائب کرتے ہو جاتے ہیں، خطرہ ہے کہ ان کی یہ محبت قبول نہ ہو. کیونکہ شرح بخاری فتح الباری علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والی محبت جو عرش کا سایہ دلائے گی، اس کے لیے یہ شرط ہے کہ داوما علیہ، دونوں ہمیشہ اس محبت پر قائم رہیں، مداومت رہے، دوام رہے. کبھی تو بہت ہی ذرا آؤ گے، ایک دم غائب ہوئے تو معلوم ہوا کہ بالکل ہی غائب. اس لیے ایک شاعر نے کہا کہ جو چاہے وہ مجھ پر ستم کیجئے گا، جو چاہے وہ مجھ پر ستم کیجئے گا، محبت بڑھا کے نہ کم کیجئے گا. جو چاہے وہ مجھ پر ستم کیجئے گا، محبت بڑھا کے نہ کم کیجئے گا. اور مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مربی اول، سب سے پہلے ان کی صحبت اختر کو اللہ تعالیٰ نے جوانی کی ابتدا میں نصیب فرمائی. وہ فرماتے تھے جو لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ایک دن اپنا پھل ضرور پاؤ گے اللہ کی محبت کا.
پھر ان کا کلام یہ ہے، اگر تم یوں ہی آتے جاتے رہو گے، اگر تم یوں ہی آتے جاتے رہو گے، محبت کا پھل اپنا پاتے رہو گے۔ اگر یوں ہی تم آتے جاتے رہو گے، محبت کا پھل اپنا پاتے رہو گے، اور محبت کا پھل جب وہ پانے لگے، مجھے چھوڑ کر کیوں وہ جانے لگے؟ یعنی بے وفائی کیوں شروع کر دی بھائی؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص ایک شیخ کی صحبت سے صاحب نسبت اللہ والے ہو گئے، مگر شیطان نے ان کے دل میں تکبر ڈال دیا کہ اب مجھے شیخ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چلو اپنی الگ دکان چمکاؤ۔ پیری مریدی کی خانقاہ قائم کر کے اپنی دکان چمکائی، شیخ کے ہاں آنا جانا بند کر دیا، خط و کتابت بھی نہیں۔ بس شیخ کو محسوس ہو گیا کہ یہ ظالم مجھ سے مستغنی ہو رہا ہے اور مجھے میری اب اپنی ضرورت کو محسوس نہیں کرتا۔ چاہے مرغی کے پر میں بطخ کا انڈا سے بطخ نکلے اور تیرے وہ، اور اس کی فضیلت پورے بین الاقوامی عالم میں ثابت ہو جائے کہ مرغی اس کی شیخ ہے، یہ انڈا مرغی کی گرمی سے بچہ پیدا ہوا بطخ کا تیرتا ہے اور مرغی تیر نہیں سکتی، اپنے شیخ سے مربی سے بڑھ گیا، لیکن اگر شریف ہے تو اس مرغی کا شکریہ ادا کرے گا اور وسط دریا سے اعلان کرے گا کہ اے میری پیر و مرشد مرغی، تو تیر تو نہیں سکتی لیکن تیری ہی برکت سے میں نے زندگی پائی ہے۔ لہذا ساری زندگی شیخ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنے ہی بڑا بن جائے۔ مان لو شیخ کے 10 مرید ہیں اور خلیفہ کے 10 لاکھ مرید ہیں، لیکن مرید کو جائز نہیں ہے کہ اپنے کو افضل سمجھے، کیونکہ اس سے کون بیعت ہوتا اگر اس کی تربیت نہ پاتا؟ اگر وہ خلافت نہ دیتا تو کوئی بیعت ہوتا اس سے؟ تو دوستو، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ والی محبت جو ہے قیامت کے دن عرش کا سایہ دلائے گی۔ اس محبت کو تجارتی تعلقات سے، خاندانی تعلقات سے اور دنیا کے تمام تعلقات سے افضل سمجھو اور اس پر مرتے رہو، جیتے رہو، کیونکہ قیامت کے دن بڑا گاڑھا وقت ہوگا۔ اس دن اگر خدا نے اللہ والی محبت کے صدقے میں یہ اعلان کر دیا، عین المتحابون فیہا، جو بندے آپس میں میری وجہ سے محبت کرتے تھے میرے عرش کے سائے میں آ جائیں، تو جو لوگ یہاں محبت کو بے شروطہا قائم رہے وہ عرش کے سائے میں جائیں گے تو کتنا مزہ آئے گا، حساب سے بچ جائیں گے، کیونکہ محتسب کا اعلان ہے۔ اور جب سائے عرش میں جائیں گے تو یقیناً دوزخ سے ان کو نجات مل جائے گی۔ لیکن اس کی شرح امام بخاری کی متن حدیث کی شرح علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والی محبت کو سایہ عرش خداوندی قیامت کے دن لینے والوں 3 شرطیں بھی یاد کر لو۔ نمبر 1، داوما علیہ، دونوں اس محبت پر قائم رہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی بات میں بدگمانی اور اعتراض کر کے بھاگنے والوں، ذرا عقل کے ناخن لو اور اپنے دماغی کیڑوں کا علاج لو۔ معمولی سی بات ہوئی بھاگ گئے، صاحب یہ بات سمجھ نہیں آتی، تمہارے سمجھ میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ شیخ کے لیے حکم ہے کہ اگر عقل میں نہ آئے تو سمجھ لو میری عقل کا قصور ہے، شیخ کا عقل جہاں سے تک ہے اس مقام تک ہم نہیں پہنچے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ 2 آنکھیں کمزور والے بیٹھے ہیں، ایک کا چشمہ 11 نمبر کا لگا ہے، وہ 2 میل تک دیکھ رہا ہے، ایک کا چشمہ 1.5 نمبر کا ہے، وہ 1 میل تک دیکھ رہا ہے۔ تو 1 میل تک دیکھنے والے کے لیے لازم ہے کہ 2 میل تک دیکھنے والے کی اتباع کرے۔ تو مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ کی بصارت، شیخ کی بینائی، شیخ کی روحانی آنکھ کی روشنی، دل کی روشنی کو اپنے سے بہتر سمجھے کہ ہمارا شیخ جہاں تک سمجھتا ہے ہم اس مقام تک نہیں سمجھ سکتے۔ یہ راستہ عشق و محبت کا ہے، یہ راستہ عشق و محبت کا ہے۔ عقل سے اگر خدا ملتا تو سارے سائنسداں اولیاء اللہ ہو جاتے، لیکن دیکھتے ہو سائنسداں گٹر کے پانی پیتے دیکھا ہے اختر نے،
امریکہ سے سائنس کی ڈگری لایا تھا، MSc کیا تھا، ناظم آباد کے سامنے گٹر کا پانی پی رہا تھا، اسکرو دماغ کا ڈھیلا ہو گیا، جنون پاگل پن ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اگر سائنسدانوں کے عقل کا اسکرو ڈھیلا کر دیں تو یہ سارے سائنسداں گٹر کا پانی پیئیں گے. اس لیے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کا عقل کی سلامتی بہت بڑی نعمت ہے. عقل میں سلامتی اور فکر میں سلامتی اللہ کے ذکر سے آتی ہے، اور ذکر کے اندر سلامتی اہل اللہ کی صحبت سے آتی ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ کیا ہمیں ذکر خدا تک نہیں پہنچا سکتا بغیر اللہ والوں کی صحبت کے؟ فرمایا ذکر ہی سے خدا تک پہنچو گے، لیکن اگر تلوار کاٹتی تو ہے، مگر جب سپاہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے بڑی بڑی تلوار زمین پر کاٹ نہیں سکتی. ذکر کی تاثیر تسلیم، لیکن جب کسی اللہ والے کے ہاتھ میں رہو، اپنے کو دے دو، پھر ذکر کی تاثیر تمہیں اللہ تک پہنچا دے گی. ورنہ یہی ذکر شیطان کو مردود بنا دیا اس وجہ سے کہ اس کے اندر تکبر آ گیا. تکبر سے کون بچائے گا؟ لہذا یاد رکھیے 3 مرض ایسے ہیں، ایک تکبر، دوسرے دکھاوا، اور تیسرا عجب. یہ 3 مرض ایسے ہیں کہ ایک شہید کو اللہ بلائے گا اور فرمائے گا کہ بھائی تم نے جان کس لیے دی؟ وہ کہے گا آپ کے لیے. اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے جان دی تھی، شہید ہوا تھا کہ لوگ تعریف کرے واہ واہ کتنا بہادر تھا. پھر ایک قاری صاحب کو بلایا جائے گا، ایک سخی کو بلائیں گے کہ بھائی تم نے مال کہاں خرچ کیا؟ اس نے کہا آپ کے راستے میں کوئی مسجد مدرسہ ہم نے نہیں چھوڑا جہاں میرا پیسہ نہ لگا ہو. اللہ فرمائیں گے کس لیے خرچ کیا؟ وہ کہا آپ کے لیے. جھوٹ بولتا ہے، میں تیرے دل کے بھید سے واقف ہوں، تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے. پھر ایک قاری صاحب کو بلایا جائے گا، اللہ پوچھیں گے اللہ پاک کی تم نے کیوں سیکھا تھا فن قرات؟ کہے گا آپ کے لیے. فرمایا غلط کہتا ہے، لیقال انک قاری، تاکہ تجھے قاری صاحب دنیا کی تعریف کے لیے تو نے قرات حاصل کیا تھا. پھر حکم ہوگا جہنم میں ڈالو اس کو. تو جب شہید اور قاری اور سخی جہنم میں جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ خانقاہوں کی کیا قیمت ہے، جہاں ریا اور تکبر اور عجب کا علاج ہوتا ہے. تب اس آپریشن روم کی قدر معلوم ہوگی. جو لوگ اپنے تبلیغی چلوں پر یا اپنے بخاری شریف کے پڑھانے پر یا مسجدوں میں امامت کرنے پر یا اپنے تمام دنیا کی خوبیاں اور تقریروں پر مست ہیں، یاد رکھو اگر خانقاہوں سے اور اللہ والوں کی صحبتوں سے اپنے تکبر کا علاج نہ کرایا اور اپنے ریا کا علاج نہ کرایا، اپنے عجب کا علاج نہ کرایا، تو سوچ لو حضرت ابو ہریرہ جیسا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کو پیش کرتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے کہ معلوم نہیں ہمارا کیا حال ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا اے ابو بکر صدیق میری امت میں ریا اور دکھاوا شرک خفی اس طرح شامل ہوگا جیسے کالی چونٹی کالے پتھر پر چلتی ہے. اور ملا علی قاری محدث عظیم لکھتے ہیں اسی حدیث کی شرح میں کہ اس امت کا شرک اور دکھاوا کدبیب نمل سودا کالی چونٹی کی چال الصخرۃ السما، کالے پتھر پر فی لیلۃ الظلمہ، اندھیری رات میں. بتاؤ کالی چونٹی کالا پتھر کالی رات. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہم اس خطرناک بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صدیق تو اگر یہ دعا پڑھ لیا کر تو نجوت من الریاء الخفی والشرک الخفی، تو نجات پا جائے گا اس بیماری سے. من قلیلہ و کثیرہ و صغیرہ و کبیرہ، نہ بڑا ریا آئے گا نہ چھوٹا، نہ کم نہ زیادہ، بڑا چھوٹا، سب سے نجات. وہ کیا دعا ہے؟ یہ دعا آپ لوگ یاد کر لو، پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی اور اختر نے آپ لوگوں کو نہیں سکھایا. یہ دعا پڑھو میرے ساتھ ساتھ، انشاءاللہ دکھاوے کی بیماری سے اور قیامت کے دن جو حدیث سنائی شہید اور قاری اور سخی جہنم میں جائیں گے جن کو دکھاوا ہوگا، اس مرض سے بتاؤ بچنا ضروری ہے یا نہیں؟ جان بھی گئی جہنم، جنت بھی نہ ملی، مال بھی گیا جنت بھی نہ ملی، قاری صاحب بھی ہو گئے اور جنت بھی نہ ملی. ریا ایسی خطرناک بیماری ہے.
لہذا یہ دعا پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ بعضی روایت میں اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ ہمارا دعاؤں کا خزانہ ہے، جس میں قرآن پاک اور حدیث پاک کی دعاؤں کا خزانہ اور 7 نسخہ ایمان پر موت کا چھپا ہوا ہے۔ اس کو میں نے کہہ دیا ہے مولانا مظہر میاں سے کہ 5000 کم سے کم چھاپو، اس کی بے حد ضرورت ہے امت کو، علی الفور ایک دم جلدی سے آرڈر دے دو۔ پھر یہ دعا یاد کر لو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ ترجمہ کیا ہے اردو میں؟ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ شرک کروں، دکھاوا کروں اور ہمیں علم بھی ہو، اور میں معافی چاہتا ہوں اس شرک خفی سے، دکھاوا مخفی پوشیدہ جس کا ہمیں علم بھی نہ ہوتا ہو اور غیر شعوری طور پر شیطان دل میں ڈال دے دکھاوا۔ اب کوئی کہے ریا اور دکھاوا کیا چیز ہے؟ اب اتنا مجمع ہے یا آپ کے یہاں شادی بیاہ ہے، مجمع لگا ہے، اشراق کا وقت ہو گیا، آپ نے 2 رکعت اشراق پڑھ لی، سارے رشتہ داروں نے دیکھ لیا، اب شیطان کا دکھاوا تو ہو گیا۔ ہرگز دکھاوا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دکھایا نہیں، دیکھا ہے لوگوں نے۔ دیکھنا اور ہے، دکھانا اور ہے۔ مخلوق کے دیکھنے سے ریا نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ دلیل پیش کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مصلی پر گھر کے اندر عبادت کر رہے تھے، فجاء رجل نے، ایک رشتہ دار آیا، اس نے دیکھا، ان کو بھی شبہ ہوا کہ آج شاید دکھاوا ہو گیا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آج میں تنہائی میں چھپ کے مخلوق سے چھپ کر عبادت کر رہا تھا کہ ایک آدمی آ گیا، میرا کوئی جاننے والا، اور اس نے مجھے عبادت کی حالت میں دیکھ لیا۔ آپ نے فرمایا ہے ابو ہریرہ رحمک اللہ، تو اس پر خدا کی رحمت نازل ہو، یہ ریا نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے۔ لکا جنان، آج تجھ کو ڈبل اجر ملے گا، ثواب ڈبل مل جائے گا۔ اجر السر، پوشیدہ عبادت کا، واجر العلانیہ اور علل اعلان عبادت کا، آج تجھ کو ڈبل ملے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ریا نام دیکھنے کا نہیں، خاندان دیکھ لے کسی نے دیکھ لیا، ریا نام ہے دکھانے کا۔ اس لیے شرعی تعریف حضرت حقیق الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ ریا، دکھاوا، جس پر اتنی بڑی وعید ہے کہ شہید اور سخی اور قاری جہنم میں جائے گا دکھاوے کی نحوست سے، وہ دکھاوا کیا ہے؟ المراعات، اور عربی والے اہل علم حضرات، المراعات فی العبادات لغرض دنیاوین۔ دکھاوا کیا ہے؟ المراعات فی العبادات، عبادات میں دکھانا، دکھاوا کرنا، لغرض دنیاوین، کوئی دنیاوی مطلب بیٹھنے کے لیے۔ اگر آخرت کے لیے دیتا ہے، ایک آدمی ہے کھلم کھلا اعلان کر کے کہتا ہے یہ زکوٰۃ میری صاحب لیجئے 5 لاکھ، اس کا نیت یہ ہے کہ دوسروں کو زکوٰۃ دینے کی توفیق ہو جائے، تو یہ دکھاوا نہیں ہے، لغرض دنیاوین، دنیاوی غرض سے۔ جیسے کوئی آدمی 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھتا تھا نفل میں، فرض میں، ایک کوئی رئیس مالدار آ گیا یا کوئی بادشاہ، اب آج 7 دفعے پڑھ رہا ہے سبحان ربی العظیم، اور 7 دفعے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت خوش ہو جائیں گے، وزیر اعظم یا مالدار فیکٹری سرمایہ دار خوش ہو جائے گا، تو کوئی بڑی رقم موٹی نکال کے دے گا کہ بھائی بہت خدا کا عاشق معلوم ہوتا ہے۔ تو چونکہ غرض دنیا کے لیے اس نے عبادت میں اضافہ کیا، یہ ہے ریا، دکھاوا۔ اور اگر اللہ کے لیے کیا کہ دوسرے شیخ نے کہا آج ان لوگوں کی نیت سے سب کے سامنے اشراق پڑھو تاکہ ان لوگوں کو بھی توفیق ہو، تو شیخ کے ریا مریدین کے اخلاص سے افضل ہے۔ عربی عبارت سن لو، ریا الشیخ افضل من اخلاص المریدین، مریدین کے اخلاص سے شیخ کی ریا افضل ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے دکھا رہا۔ ایک صحابی تلاوت کر رہے تھے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں سنا اور دن میں فرمایا کہ جب تم رات کو تلاوت کر رہے تھے تو میں بھی سن رہا تھا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر مجھے پتا چلتا کہ آج اللہ کا رسول میرا قرآن سن رہا ہے تو میں اور عمدہ پڑھتا،
آپ اس پر خاموش رہے، منع نہیں کیا کہ مجھ کو میری اللہ کی وجہ سے اچھا نہیں پڑھا اور رسول اللہ کی وجہ سے تم اچھا پڑھتے، یہ تو بری بات ہے، نہیں، آپ خاموش رہے تو معلوم ہوا کہ کسی پیغمبر کو خوش کرنا، کسی شیخ و اللہ والے کو خوش کرنا اللہ تعالیٰ ہی کو خوش کرنا ہے۔ یہ دلیل حکیم الامت نے پیش کی ہے، اختر کی نہیں ہے۔ ایک مجدد زمانہ نے پیش کی ہے کہ کوئی اپنے شیخ کی وجہ سے کبھی اشراق اوابین نہیں پڑھتا، مگر خانقاہ گیا تو سوچا کہ آج پڑھو تو میرا شیخ کا دل خوش ہو جائے گا، تو یہ ریا نہیں ہے، کیونکہ غرض دنیا نہیں ہے یہاں۔ لہذا تکبر کیا ہے؟ اتنا خطرناک مرض ہے کہ ایک رائی اور مکھی کے سر کے برابر، سرسوں کے برابر اگر قیامت کے دن ثابت ہو گیا تو جنت میں داخلہ تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ لا یجد ریحا، بتاؤ تکبر کا علاج۔ اور اس کے بم ڈسپوزل اسکواڈ، پیر و مرشد، خانقاہ، تکبر ایٹم بم ہے یا نہیں؟ کہ سرسوں کے برابر، مکھی کی سر کے برابر اگر ہوگا تو سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، جس کے دل میں بڑائی سرسوں کے برابر، مکھی کے سر کے برابر ہوگی، مثقال ذرہ، لا يدخل الجنت حتی لا یجد فیہا، جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اب بتاؤ، اس ایٹم بم کے لیے بم ڈسپوزل اسکواڈ کے پاس جانا ضروری ہے نہیں؟ یہ مشائخ اللہ والے ہیں، ان کی خدمت میں جاؤ۔ بڑے بڑے ترنم خاں کا تکبر ٹوٹ گیا، اور جو اپنے تکبر کو نہیں توڑنا چاہتا وہی نہیں جاتا اللہ والوں کے پاس، یہ بھی بتا رہا ہوں۔ اس کا تکبر اس کو روک رہا ہے کہ ہم کیوں جائیں وہاں۔ لیکن جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ اپنے تکبر کو پارا پارا کر کے، پیس کر کے ہر صورت سے جاتا ہے تاکہ ہمارے قلب میں اصلاح ہو جائے۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شوری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے مرشد کو پکڑا تاکہ جو علم حاصل ہے اس پر عمل کی ہمت نصیب ہو جائے۔ مولانا گنگوہی نے فرمایا کہ میں حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مرید علم کے لیے نہیں ہوا، علم تو مجھے حاصل ہے، لیکن اس علم پر عمل کرنے کا جو ہمت پیٹرول چاہیے وہ میں حاجی صاحب سے لینے کے لیے گیا تھا۔ تو اللہ والے کیا ہیں؟ یہ بم ڈسپوزل اسکواڈ ہیں، ان کی صحبت میں رہو گے انشاءاللہ ایک ڈانٹ میں سب تکبر نکل جائے گا، ایک ہی ڈانٹ میں ڈینٹ نکل جائے گا۔ میرے شیخ کو بازو نے کہا کہ تمہارے شیخ بڑے کڑیل ہیں۔ کس سے کہا؟ قرار صاحب سے۔ ڈاکٹر قرار میرے ایک دوست ہیں، تو ڈاکٹر نے کہا کہ میرا نفس بھی اڑیل ہے، ہمیں پیر کڑیل ہی چاہیے۔ لیکن ایک بھی بتا رہا ہوں، کوئی پیر اگر شفقت اور رحمت سے تربیت کرے تو اس سے بدگمان مت ہو، کیونکہ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہونا، خفا ہونا اور ڈانٹنا تو جانتے ہی نہ تھے، سراپا رحمت تھے، مگر ان کی تربیت مشفقانہ اور ان کی شان رحمت سے کوئی بھی محروم نہ رہتا تھا۔ اس لیے ہر شخص کا مزاج جیسا ہو بس انشاءاللہ ویسے ہی میرے شیخ صاحب عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ جس کو جو وظیفہ بتا دے اسی سے وہ ولی اللہ بن جائے گا۔ اگر شیخ کہتے تم کوئی وظیفہ نہ پڑھو، ہمارے مہمانوں کو چائے پلاتے رہو، خانقاہ میں جھاڑو لگاتے رہو، وضو خانے کی نالی صاف کرتے رہو، تو وہ اسی سے ولی اللہ ہو جائے گا۔ اگر شیخ کہہ دے کہ تم اتنا وظیفہ پڑھ لو تو اسی سے وہ ولی اللہ ہو جائے گا۔ زیادہ وظیفوں سے کوئی ولی اللہ نہیں ہوتا۔ بھولو پہلوان 1.25 لاکھ ذکر سے جہاں تک پہنچے گا، ایک کمزور بندہ وہ 300 دفعہ اللہ اللہ سے وہیں پہنچے گا جہاں بھولو پہلوان 1.25 لاکھ سے پہنچے گا۔ ابھی میر صاحب نے آپ کو سنایا کہ وظیفوں سے اللہ نہیں ملتا، وظیفہ اللہ کی محبت کا پٹرول دیتا ہے اور گناہ سے بچنے کی ہمت دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے نام سے اللہ کی محبت ملتی ہے، اور اسی نیت سے اللہ کا نام لیا کرو، کیونکہ نیت کو بہت بڑا دخل ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ذکر شروع کرو تو یہی نیت کر لو کہ اللہ اپنے نام کے صدقے میں اپنی محبت دے دے۔ آج سے نیت درست کرو
جب اللہ کا نام لو تو کیا نیت کرو گے کہ اے خدا اپنی محبت دے دے، اور جب محبت آ جائے گی تو پٹرول ہے محبت، پھر جان کی بازی لگا دو گے۔ واللہ نظر بچانا کیا چیز ہے، اختر قسم کیوں کھاتا ہے؟ میں ان لومڑیوں سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالی کے نام پر جب محبت نصیب ہوتی ہے تو سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ اے خدا مجھے اپنی محبت میری جان سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ۔ آپ بتاؤ، پیاس سے کوئی مر رہا ہے، کوئی بدنظری کرے گا؟ ایک طرف ٹھنڈا پانی گلاس کا ہے، چورا ڈالا ہوا، آپ بتاؤ، بڑے بڑے نظر باز، جان نکل رہی ہے پیاس سے، ٹھنڈا پانی پیے گا یا حسینوں کو دیکھے گا؟ تو جب ٹھنڈے پانی سے پیاس کی حالت میں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے گی تو پھر بتاؤ وہ اپنی آنکھیں سینکے گا دوزخ کی آگ سے؟ یہ انگارے ہیں انگارے، دیکھ نہ ان آتشی رخوں کو تو زنہار، اے ظالم ان انگاروں کو مت دیکھ جو لال لال گال لیے ہوئے ہیں، یہ دوزخ کی آگ ہیں، دیکھ نہ ان آتشی رخوں کو تو زنہار، اور اگر اچانک نظر پڑ جائے تو پڑھ ربنا وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچانا۔ یہ ہمارے دل کو اللہ کے قابل نہیں رکھیں گے، اگر ان کو دیکھا تو آپ کا دل اس قابل نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قرب کی تجلی سے آپ کے قلب میں متجلی ہو، کیونکہ آپ نے اپنے دل کو گندا کر دیا۔ گندے گھر میں کوئی لطیف المزاج نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو سارے عالم کا سب کی لطافت، حق تعالیٰ کی لطافت کی ادنا بھیک ہے۔ تو تکبر کا علاج کیا ہے؟ دو علاج میں بتائے عام کیے دیتا ہوں۔ نمبر ایک، ہر روز بلکہ بار بار مراقبہ کرو، جب کسی کی حقارت آ جائے کہ میں اس سے کچھ بڑھیا ہوں، جب کسی دل میں احساس ہو جائے کہ میں اس سے بڑھیا ہوں، یا حق بات قبول کرنے سے انکار ہو کہ سارے مولانا کہیں میں نہیں مانتا، میں بھی سب سے بڑا مولانا ہوں، تو سمجھ لو بطر الحق، حق بات کو قبول نہ کرنا، وہ غمت الناس، کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا، کسی کا نام تکبر ہے۔ یہ دو میٹیریل سرور عالم رسول نے بیان فرمایا کہ جس کے دل میں حق بات قبول کرنے سے شرم آئے اور کسی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے کہ میں اس سے بڑھیا ہوں۔ ایک روئے زمین پر، پوری روئے زمین پر ایک مسلمان سے بھی اپنے کو اگر بڑھیا سمجھتا ہے، بلکہ مسلمان نہیں کافر سے بھی اگر بڑھیا سمجھتا ہے، غمت الناس حدیث کے الفاظ میں مسلم کی قید نہیں، الناس، کسی کافر سے بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے، اسی ایمان پر جب خاتمہ ہو جائے گا پھر میں اپنے کو بہتر سمجھوں گا، کیونکہ نعمت تو حاصل ہے مگر اندیشہ زوال نعمت بھی تو ہے، کیا معلوم کہ خاتمہ ایمان پر ہو گیا نہیں۔ اس لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تکبر کا دو علاج بیان فرماتے ہیں کہ اشرف علی روزانہ اس کا اعتقاد رکھتا ہے کہ اے اللہ میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال، یعنی شرابی زانی بدکار مسلمان سے فی الحال میں بدتر اور کمتر ہوں، کیونکہ معلوم نہیں کوئی ادا جہاں وہ گناہ میں مبتلا ہے، ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی اس کا نیک عمل بھی ہو جس سے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو گیا ہو اور اس کی سب خطائیں معاف کر دے، اور ہو سکتا ہے ہم سے کوئی ایسی لغزش ہو گئی ہو، ہم نے اس کو حین سمجھا ہو، تحسبونه حینا وهو عند اللہ عظیم، اللہ کے ہاں بڑا جرم ہو اور تم نے اس کو معمولی سمجھا، تو مسلمان کو چاہیے کہ یہ جملہ تو روزانہ اللہ سے کہو کہ اللہ روئے زمین کے تمام مسلمانوں سے چاہے کتنی گنہگار میں کمتر ہوں فی الحال، یہ ہمیں نہیں معلوم کہ میری کس خطا سے آپ ناراض ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ اس سے جس کو میں حقیر سمجھ رہا ہوں آپ کس ادا سے خوش ہیں، کیا معلوم کہ اس کی پوری ہسٹری آپ کے سامنے دیکھ لو۔ ایک مسلمان نے خالی وضو کر لیا بائیں طرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اس نیت سے کہ امام میرا پسینہ نہ لگے، امام کو لکڑہارا تھا، پسینے سے شرابور تھا، بائیں طرف آ گیا، دریا بہ رہا تھا، اس طرح جب مر گیا تو اللہ نے اس کی بخشش کر دی، صرف اس ادا پر کہ تو نے میرے عالم بننے کا ادب کیا تھا، تیری ساری خطائیں، تو سوچ لو کسی کے اندر کیا کوئی ادا ہو۔ ایک شخص نے قبر میں مٹی ڈالی، اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، جب وہ انتقال ہوا تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ محدث عظیم شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ اللہ ایک بزرگ نے خواب میں پوچھا
کہ ما فعل ربک بکا، تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ میرا وزن ہوا مگر وزن میں نیکیاں کم پڑ گئیں، تو ایک تھیلی آ کر گری دھم سے۔ میں نے پوچھا اللہ میاں کیا تھیلی ہے؟ یہ میری نیکیاں بڑھ گئیں۔ فرمایا یہ تم نے جو ہاتھ میں آدھا پاؤ بھر مٹی ڈالی تھی ایک مسلمان کی قبر پر، میں نے اسے قبول کر لیا تھا، آج اس کی برکت سے تیری مغفرت یہ کر رہا ہوں۔ دیکھا آپ نے؟ تو کسی مسلمان کو حقیر مت سمجھو، معلوم نہیں کیا ادا اس کی اللہ کے ہاں قبول ہو، اور اپنے کو اس سے بہتر نہ سمجھو۔ نمبر 1 جملہ یاد کر لیا؟ کیا کہو گے؟ اے اللہ تمام دنیا بھر کے مسلمانوں سے میں فی الحال نمبر 2 اور تمام سور اور کتے جتنے جانور ہیں اور سارے کافروں سے بھی کمتر ہوں فی المعال، انجام کے اعتبار سے، کہ ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہونے والا ہے۔ جب خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایمان تو سلامت بلب گور برین، اے دنیا والو کتنے ہی میری تعریف کرو مگر میں اپنے کو بہتر نہیں سمجھ سکتا۔ جب قبر میں عبد القادر جیلانی، جس کو تم بڑے پیر صاحب کہتے ہو، جب قبر میں اپنا ایمان لے جاؤں گا، آسن تو بنی چستی ہو چالا کی ماں، پھر میں اپنی تمام تعریف کروں گا کہ ماشاءاللہ میں نے خوب اللہ کو یاد کیا۔ لیکن جب خاتمہ ایمان پر ہو جائے، مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے میرے سامنے فرمایا کہ ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا تھا، اس کو سب لوگ کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ لو، وہ کہہ رہا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں۔ اتنے میں ہوش آ گیا، کچھ مریدوں نے پوچھا حضور کہ ہم تو کلمہ پڑھوا رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں۔ فرمایا میں تمہارا جواب نہیں دے رہا تھا، شیطان کا جواب دے رہا تھا۔ شیطان مجھ سے کہہ رہا تھا پار ہو گئے، میں کہہ رہا تھا ابھی جان میں جان ہے، جب تک زندہ ہوں پار نہیں ہوں۔ جب میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا اور کلمے پر میری روح میرے جسم سے الگ ہو جائے گی، تب میں کہوں گا اب میں پار ہو گیا۔ جیتے جی کیسے کہہ دوں، ہم وقت تو بھی تو ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو یہ تکبر کا علاج ایک تو یہ ہے جو میں نے عرض کر دیا، دونوں جملہ اللہ تعالیٰ سے کبھی کبھی عرض کرتے رہو کہ خدا سارے مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال، اور جانوروں سے اور کافروں سے کمتر ہوں فی المعال، کہ ہمیں پتہ نہیں انجام کیسا ہونے والا ہے۔ ایک بنیا کو کیسے حقیر سمجھتے ہو؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ایک بنیا کو جنت میں دیکھا، لالا جی کو، ہندو کو۔ پوچھا بھائی لالا جی کیسے آ گیا تو؟ اس نے کہا مولوی جی مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا تھا۔ لہذا نفرت تو کرو کفر سے، کافروں کے کفر سے نفرت رکھو، کفر سے راضی نہ رہو، لیکن حقیر بھی مت سمجھو۔ اب آپ کہیں گے دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ اس کی صورت ایسی ہے، ایک شہزادہ چاند کی طرح حسین ہے مگر روشنائی منہ میں لگا کر آیا، تو آپ روشنائی کو حقیر سمجھو، شہزادے کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ ہو سکتا ہے صابن لگا کے دھو لے، لائف بوائے لگا کر بیسٹ بوائے ہو جائے، اپنی لائف کو ٹھیک کر لے، توبہ کر کے ٹھیک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ لہذا بس نفرت اور چیز ہے، کفر سے، زنا سے، شراب سے نفرت تو فرض ہے مگر حقار تحقیر جائز نہیں۔ نکیر تو فرض ہے کہ ہم اس کو کہیں گے تم برا کام کرتے ہو، چھوڑو اس کو، نکیر فرض اور تحقیر حرام، حقیر نہیں سمجھ سکتے۔ ایک مرض کا علاج سمجھ لیا آپ لوگوں نے، اب دوسرا مرض کیا ہے؟ دکھاوا۔ دکھاوے کا ایک علاج تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ دعا پڑھتے رہو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے وعدہ ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو یہ دعا پڑھے گا اس کو چھوٹا بڑا زیادہ کم کسی قسم کا ریا دکھاوا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن ایک علاج اور بھی ہے کہ جب یہ مراقبہ کرو کہ ساری دنیا دیکھ کر ہماری عبادت خوش ہو جائے، آپ کو ذرہ نفع نہیں پہنچا سکتی کائنات جب تک مالک نہ چاہے، تو یہ ایسے عاجز مخلوق کو کیا خوش کرتے ہو؟ یہ کہو اللہ میں تجھ کو دکھا رہا ہوں، اگر آپ خوش ہو جائیں تو میرا بیڑا پار ہو جائے۔ عاجز مخلوق میں کچھ نہیں ہے، ساری دنیا ہم پر ہماری خیر خواہ ہو مگر اللہ ناراض ہو، کسی کی خیر خواہی کام نہیں آئے گی۔ یاد رکھو اس کو، یہ عقیدہ راسخ رکھو کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں،
اور کوئی ہمارا نہیں اور کوئی ہمارا پیارا بھی نہیں. اگر پیارا ہے تو آپ کے عاشق آپ ہی کے نام سے پیارے ہیں وہ. اگر اللہ والا مل جاتا ہے تو وہ بھی ہمارا پیارا ہے, کیونکہ ہمارے پیارے کا پیارا ہے. بولو بھائی, اللہ والا بھی پیارا ہے, کیوں کہ ہمارے پیارے کا پیارا ہے. تو دکھاوے کا علاج ہو گیا, نیت کر لو بس کہ اللہ آپ کے لیے کر رہا ہوں, بس کافی ہے. اور اگر کوئی مخلوق کے لیے نہیں کر رہا ہے, مگر خالق کا بھی یاد نہیں آیا, جلدی سے آیا اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو گیا. کوئی مخلوق سامنے نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کو بھی اس وقت یاد نہیں آیا, بس یہ کہ اللہ اکبر کر کے جماعت میں کھڑا ہو گیا. کیونکہ اگر وہ اتنا دیر کہتا ہے کہ نیت کرتا ہوں 3 رکعت فرض مغرب واسطے اللہ تعالیٰ کے, تب تک تو رکوع میں ختم ہو جائے گا اور رکوع چھوٹ جائے گا. یہ نیت سے زبان سے واجب نہیں ہے. دل میں خیال کر لو کہ مغرب پڑھ رہا ہوں, بس اللہ کے لیے تو ہے ہی ہے. لیکن اگر کوئی اللہ کے لیے نہ ہو, مخلوق کے لیے بھی نہ ہو, اور اللہ کے لیے بھی نہیں خیال آیا, تو بھی وہ اللہ کے لیے ہے, ریا نہیں ہو, مخلوق نہ ہو, بس مخلوق نہ ہو. لمبی چوڑی دعاؤں سے پھر آپ کا جماعت چلی جائے گی. اور پھر منہ میرا طرف کعبہ شریف کے, کعبہ شریف تو منہ ہے ہی ہے, کہنے کی کیا ضرورت ہے. اتنا کہتے کہتے تو وہ رکوع ختم ہو جائے گا. منہ میرا طرف کعبہ شریف کے, ظالم منہ تو تیرا ہے ہی کعبے کی طرف, کہنے کی کیا ضرورت ہے. سیدھے کہو, بس جاتے ہی اللہ وہیں سے نیت کر لو کہ مغرب کی پڑھنا, بس اتنا کافی ہے. اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو جاؤ. اچھا, عجب کیا چیز ہے؟ عجب قرآن پاک سے بھی حرام ہے. عجب و کبر میں کیا فرق ہے؟ اس میں نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے منطق کے قاعدے سے. ہر تکبر کے ساتھ عجب ضروری نہیں ہے. کیوں؟ تکبر بنتا ہے 2 مٹیریل سے, اپنے کو بڑھیا بھی سمجھے اور دوسروں کو حقیر بھی سمجھے. اور عجب میں دوسروں کو حقیر سمجھنا لازم نہیں. وہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا مگر اپنے کو بھی کہتا ہے آئی ایم وی آئی پی, آئی ایم وی آئی پی, سب اچھے ہیں مگر میں بھی اچھا ہوں. بس یہ عجب میں مبتلا ہے, کبر میں مبتلا نہیں. کیونکہ غمت الناس نہیں ہے, کسی کو حقیر تو نہیں سمجھتا, مگر ظالم اپنے کو بھی کمتر نہیں سمجھتا. کہتا کہ میں بھی اگر سب شیر بھر کے ہیں تو میں بھی 1.25 شیر سے کم نہیں ہوں. اپنے کو جس نے اچھا سمجھا فوراً اللہ کی نظر میں وہ برا ہو جاتا ہے, اور جس نے اپنے کو برا سمجھا اللہ کی نظر میں فوراً بھلا ہو جاتا ہے, اچھا ہو جاتا ہے. اللہ کو یہی پسند ہے. ایک مسجد میں اعلان ہوا کہ جتنے لوگ ہیں سب میں جو برا ہو مسجد خالی کر دے. تو سب سے پہلے حضرت جنید بغدادی بھاگے اور باہر کھڑے ہو کر فرمایا کہ جتنے نمازی تھے سب سے برا میں ہوں. دیکھا اللہ والوں کو, جب ان کے شیخ شبلی کو اطلاع دی گئی کہ آج جنید بغدادی نے یہ کرتب دکھایا, فرمایا ارے اسی ظالم کی اسی چیز نے تو جنید کو جنید بنایا ہے کہ اپنے کو سب سے دلیل کیا ہے؟ آپ کہیں صاحب کوئی دلیل تو نہیں ہے, میں کیسے اپنے کو برا سمجھوں؟ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت غیر محدود ہے یا محدود؟ اور آپ کی طاقت بندگی محدود ہے یا غیر محدود؟ تو طاقت بندگی محدود سے غیر محدود عظمت خداوندی کو کیسے ادا کر سکتے ہو؟ بولو, مجرم قصور مند ہے یا نہیں؟ دیکھ کے اپنے ذوف کو اور قصور بندگی, دیکھ کے اپنے ذوف کو اور قصور بندگی, آہو فغاں کا آسرا لیتی ہے جانے نہ تواں, اختر کا شعر ہے. روتے رہو کہ اللہ آپ کی عظمتوں کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا. آپ غیر محدود بڑائی والے ہیں, ہم محدود طاقت بندگی والے ہیں. ایک محدود آپ جیسے غیر محدود بڑائی والے کو کیسے ہم حق ادا کر سکتے ہیں؟ لہذا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم آپ سے معافی مانگتے رہیں, اعتراف قصور کرتے رہیں. سلام پھیرتے ہی سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم 3 مرتبہ استغفار فرماتے تھے. تو نبی ہو کر تو استغفر اللہ کہیں کہ آپ کی بندگی اور آپ کی عظمت کا حق نماز میں ہم سے نہیں ادا ہوا, اور ہم 2-4 رکعت پڑھ کے جبریل علیہ السلام سے کم اپنے کو نہیں سمجھتے. انتظار کرتے ہیں کہ اب تو وہی آتی ہوگی, کیونکہ آج بہت رات بھر روئے ہیں اور کافی نفلیں پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بیوقوفوں کی جماعت ہے,
میرے عاشقوں کی جماعت کو دیکھو رات بھر عبادت کرتے ہیں، لیکن جب صبح صادق ہوتی ہے وہ بالاسحار هم یستغفرون، صحابہ کی شان میں ہے کہ یہ صبح آخر میں روتے ہیں کہ اللہ آپ کی پوری رات ہم نے عبادت کی مگر آپ کی محبت کا احاطہ نہیں ہوا، وہ بالاسحار هم یستغفرون، صبح صادق کے ہوتے ہی فوراً استغفار کرتے ہیں، سحر ہو جاتی ہے جب۔ اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر رات میں آنکھ کھل جائے پیشاب کے لیے بھی نہیں اٹھنے کی ہمت ہے نہ وضو کرنے کی، تو ظالموں 3 دفعہ استغفر اللہ تو کہہ لو تاکہ اس آیت میں شامل ہو جاؤ، وبالاسحار هم یستغفرون۔ سحر اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے، تہجد کے وقت سے۔ اصل سحر تو وہی ہے، یہ تو صبح صادق سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اسحار سے یہاں مراد وہ وقت ہے جو تہجد کے لیے ہے، اس وقت آنکھ کھل جائے تو لیٹے ہی لیٹے پڑھ لو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ لو بھائی شامل ہو گئے۔ کئے بجے اذان ہوتی ہے بھائی؟ 50 پر نماز ہوتی ہے؟ اچھا، تو آج 3 بیماریوں کا علاج سنا آپ نے؟ جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں آج کل یہ اس کی شاخیں اور پھل پھول ہے۔ میں جو مضمون سوچتا ہوں وہ بیان نہیں کرتا۔ میری ناک میں نکیل اور لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ 3 بیماری کتنی اہم بیان کر دی آج کہ سارے تہجد حج عمرے ختم، جاؤ جہنم میں، تم نے ریا کیا تھا، تمہارے دل میں بڑائی موجود ہے۔ تو یہ کتنے خطرناک ایٹم بم ہیں جو ہماری آخرت کو ہیروشیما کر دیں۔ جیسے جاپان میں ایٹم بم جو گرا تھا وہ زمین قیامت تک کے لیے ہیروشیما ہو گئی، جل کے خاک ہو گئی، کوئی غلہ وہاں نہیں اگتا۔ تکبر اتنا بڑا ایٹم بم ہے بڑائی کہ اس کے آنے کے بعد پھر دل میں اس کی کوئی نیکی کا پودا نہیں اگ سکتا، سب نیکیاں برباد۔ اس لیے اس بیماری کا علاج اہل اللہ سے ہوتا ہے، خانقاہوں سے ہوتا ہے، جاہوں اور باہوں کو وہیں شفا ملتی ہے اور خالص آہ رہ جاتی ہے۔ جس میں جاہ غالب ہے یا باہ غالب ہے اسے نہ آہ حاصل ہے نہ اللہ حاصل ہے۔ خالی نام لینے سے زبان پر اللہ ہے، دل میں اللہ جب آئے گا جب تکبر ختم ہوگا اور شہوت کا غلبہ ختم ہوگا اور دل کی گندگی پاک ہوگی برائیوں سے۔ لیکن اگر وسوسے آتے ہیں، تقاضائے معصیت کے وساوس مضر نہیں ہیں، ان وساوس کو مستحسن مت سمجھو۔ کسی کو پیخانہ کھانے کو دل چاہے مگر کھائے نہیں تو اس کا منہ خراب ہوگا؟ پیخانہ کھانے کو دل چاہتا ہے مگر کھاتا نہیں ہے تو منہ گندا ہوا؟ بجائے پیخانہ کھانے کے حلوہ کھا رہا ہے، چوڑا ڈال کر کے، چاندی کا ورق لگا کر۔ ہمارے دل میں گندے گندے اعمال کے خیالات آئے، مت عمل کرو، اللہ کو یاد کرو اور اللہ والوں کے ساتھ رہو۔ وسوسوں سے کچھ نہیں ہوتا، سمجھ گئے؟ یہاں تک کہ اگر کفر کا بھی وسوسہ آئے کہ معلوم نہیں اللہ ہے یا نہیں، قبر کا عذاب ہو گیا نہیں، کفر کے وسوسے سے بھی کافر نہیں ہوتا جب تک کہ اس وسوسے سے اس کو نفرت اور تکلیف رہے۔ ایک شخص نے لکھا کہ میرے دل میں کفر کا وسوسہ آتا ہے، کیا میرا خاتمہ خراب ہوگا، میں جہنم میں جاؤں گا؟ حضرت نے سوال لکھا کہ جب تم کو کفر کا وسوسہ آتا ہے کہ اللہ نہیں ہے یا نعوذ باللہ دوزخ جنت تماشا ہے، تو اس خیال سے تم کو خوشی ہوتی ہے، مزہ آتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے؟ اس نے لکھا اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے موت آ جائے۔ حضرت نے کہا تم پکے مومن ہو، کیونکہ دنیا میں کسی کافر کو اپنے کفر سے ذرا بھی تکلیف نہیں ہے، اگر تکلیف ہوتی تو یہ ظالم مسلمان ہو جاتے۔ لہذا جس کو کفر کے وسوسے سے تکلیف ہو سمجھ لو پکا مومن ہے۔ 1000 دفعہ عورتوں کو دیکھنے کو دل چاہے، زنا کرنے کو دل چاہے، 1000 روزانہ کچھ نہیں، عمل نہ کرو۔ بس یہ بتاؤ رمضان شریف کا روزہ ہے، جون کا مہینہ ہے، لو چل رہی ہے، جب فریج کھولتے ہو آلو اور دھنیا مرچا سبزی پکانے کے لیے ٹھنڈی بوتلیں دیکھ کر وسوسہ شدید آتا ہے کہ بس پی لو، لیکن پیتے نہیں، آپ غم اٹھاتے ہیں، تو اس کا روزہ ہے یا نہیں؟ بس سمجھ لو، بلکہ اس کا روزہ زیادہ اجر و معاوضے والا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ یہ ظالم پیاس سے ٹھنڈی بوتل دیکھ کر تڑپتا ہے مگر میں پانی پیتا نہیں ہے، یہ میرے راہ میں کتنا غم اٹھا رہا ہے۔ تو جن کو حسینوں کو دیکھنے کا بار بار تقاضا ہو پھر وہ غم اٹھا لیں، تو اس غم کی برکت سے
ان کے قلب میں جتنا غم آئے گا اتنا ہی نور تقویٰ پیدا ہوگا. یاد رکھو اس کو حقیر مت سمجھو. ان حسینوں سے دل بچانے میں نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں, زخم حسرت ہزار کھائے ہیں, تب کہیں جا کے ان کو پائیں. یہ قسمت اولیاء اللہ کی ہے, یہ قسمت خوش نصیبوں کی ہے جو ان کے راستے کا غم اٹھاتے ہیں. کون ہے اللہ والا, کتنا قیمتی ہے جو خدا تعالیٰ کے راستے کا ایک کانٹا برداشت کر لے. اور جو روزانہ تلواریں کھاتے ہیں ان کا کیا مقام ہوگا؟ ایک کانٹے کا تو یہ مقام ہے. جو ہر وقت اللہ کی تلواریں اللہ کے راستے کی کھاتے ہیں ان کا کیا مقام ہوگا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی تمام حج و عمرے کو نعمت سمجھو, لیکن ایک نظر بچانے کی توفیق جب ہو جائے اس کو عظیم نعمت سمجھو. یا اللہ, اور دعا سودا کر لو کہ خدا تیرے خوف سے میں نے اس حسین شکل سے نظر بچایا, آپ حلاوت ایمانی دے دیجئے, اور حلاوت ایمانی جس کو آپ دیں گے اس کا خاتمہ بھی ایمان پر نصیب کریں گے. لہذا ایئرپورٹوں پر, ہوائی جہازوں پر, اور ریلوے اسٹیشنوں پر, اور جامع کلاس مارکیٹوں میں, الفسٹن اسٹریٹوں میں آپ میرے لیے حسن خاتمے کا فیصلہ فرما دیجئے کہ ہم اپنی نظر بچا کر گزر گئے, ہم اپنی نظر بچا کر گزر گئے اور گندی نالیوں سے نہیں گزرے, تقویٰ کی راہ سے اللہ والوں کے ڈگر سے گزر گئے. یہ ہماری ڈگری ہے کہ ہم اللہ والوں کی ڈگر سے چلتے ہیں. اور دیکھا ڈگری اللہ والوں کی, یہ اصلی ڈگری ہے. گریجویشن کرنے والوں سمجھ لو, مجنو نے کوئی گریجویشن نہیں کیا تھا, لیلا کی وجہ سے دماغ ہی خراب ہو گیا. سمجھے مسٹرو, لیلاؤں سے بچو ورنہ گریجویشن بھی نہیں کر سکو گے, نہ میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بن سکو گے, نہ انجینئرنگ کالج میں انجینئر بن سکو گے. یہ لیلائیں تمہارے دماغ کو خراب کر کے پاگل کر دیں گی, اور دماغ خراب, اب مولوی بھی مولوی نہیں ہو سکتا. یہ نسیان اور نسیان سبب نسیان ہوتا ہے. بس میرا مضمون آج کا ختم ہو گیا. میں خود نہیں جانتا کہ میں کیا بیان کروں گا. محمد پھر کہتا ہے اختر واللہ, کیوں بھائی دونوں جہان کا مزہ چاہتے ہو؟ اپنی چٹائی و بوریے پر خدا کی یاد میں بیٹھے جسوس سے بے غرض ہو کر, تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمہ تھا. یہ بتاؤ, جب دل میں اللہ آئے گا تو دونوں جہان کا مزہ لائے گا یا نہیں, یا مزہ چھوڑ کر آئے گا؟ بولیے. مولا کے ساتھ لذت تخلیق لذات کائنات کی صفت الگ کر کے خدا آئے گا, یا اپنی لذت تخلیقی کائنات کو ساتھ لائے گا؟ کیا اللہ کی کوئی صفت الگ ہو سکتی ہے؟ جس کے دل میں خدا آئے گا دونوں جہان کا لطف محسوس کرے گا. اب یہ میرا شعر سن لیجئے, پھر یہ مجلس آج ختم. وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. صدارت و وزارت میں وہ مزہ نہیں ہے, سمجھ گیا آپ, اور رومانٹک دنیا میں بھی نہیں. دیکھ لو مجنو صاحب کو کیا ملا, رہی صحیح عقل بھی غائب ہو گئی, پاگل ہو گئے. تو پاگل بننا چاہتے ہو یا عقل میں نور لانا چاہتے ہو؟ تو بس سمجھ لو, لیلا کے بجائے مولا پر عاشق ہو جاؤ. جب دل میں مولا پاؤ گے انشاءاللہ ساری لیلاؤں کو بھول جاؤ گے. اتنے پیارے ہیں وہ, اتنے پیارے ہیں کہ جس دن جنت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا تو میرے شیخ فرماتے تھے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ, سارے جنتیوں کو جنت کی کوئی نعمت یاد نہ آئے گی کہ جنت کہاں ہے, کہاں خرد ہے, کہاں ہے نظام کار اس کا, یہ پوچھتی ہے تیری نرگس خمار آلود. ہاں, ایک شعر اور یاد آیا, تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح بیاں رکھ دی. تیرے جلووں کے آگے جنتی لوگ کیا کریں گے؟ اللہ کے جلووں کے سامنے جنت کی تمام حوروں کے حسن و جمال بھول جائیں گے, کوئی حور یاد نہ آئے گی. اور یہ شعر بزبان حال پڑھیں گے, تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح بیاں رکھ دی, زبانیں بے نگاہ رکھ دی, نگاہیں بے زباں رکھ دی. جاؤ بھائی, بس چلو. اللہ نسبت اولیاء صدیقین بنا دے اختر کو, میرے گھر والوں کو, آپ کو, آپ کے گھر والوں کو, اور جو احباب غیر حاضرین ہیں غائبین ان کے لیے بھی اللہ قبول. رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن المال البارد. حضرات, اللہ تعالیٰ کیا
جب دعا شروع ہوتا پڑھتے دیا کرو. کس نے دیا ہے؟ مت دیا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ میرے آج مجھ کو فلو ہے، فلو، لیکن اسی لیے میں نے دیر کیا آنے میں کہ کم سے کم میں اپنے اوپر مشقت ڈالوں، کیونکہ ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ فلو والوں کو غلو نہیں کرنا چاہیے، یعنی نارمل اور آرام کرنا چاہیے، زیادہ مشقت نہ کریں. لیکن تھوڑا سا عرض کرتا ہوں، پہلے تو یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی، مولانا مظہر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور حافظ مولانا ابراہیم میاں کو اور میری اولاد کو دین کی خدمت کے قابل اللہ بنا دے، صاحب نسبت عظمیٰ بنا دے، اور درد بھرا دل عطا فرمائے. مجھ کو بھی، میری اولاد کو، آپ سب کو بھی، آپ سب کی اولاد کو. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ موٹر چلنے کا 2 نسخہ ہے. کسی کے پاس موٹر ہے، چل نہیں رہی ہے، تو اس کا 2 طریقہ ہے. نمبر 1 کہ 3-4 آدمی پیچھے سے دھکا دے رہے ہیں، لیکن دھکا دینے والے جو ہیں کچھ دیر کے بعد وہ سب تھک کر کے گر پڑے، اب وہ بھی دھکے کے محتاج ہو گئے. اس کا نام خوف خداوندی ہے. خوف ہم کو دھکا لگاتا ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ پٹرول ڈال دیا جائے موٹر میں اور موٹر پٹرول سے چلنے لگے، پھر دھکے کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ دھکا دینے والے خود اس موٹر میں بیٹھ جاتے ہیں اور لفٹ مانگ لیتے ہیں. کہتے صاحب مجھے بھی بیٹھا لیجیے، اتنی محنت کیا ہم نے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ پٹرول ہے، اور نفس کو ڈرا ڈرا کر کام کرنا، دوزخ کا ڈنڈا دکھا کر، یہ دھکا ہے. لہذا کوشش کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے. اور محبت کہاں سے ملتی ہے؟ محبت کے پٹرول پمپ کہاں ہیں؟ وہ ہیں اللہ والوں کے سینے، اللہ والوں کے دل. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے. یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے. جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت ہے. ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ ہے. یعنی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آگ میں جو خاصیت ہے وہی عشق میں بھی خاصیت ہے. آگ گھر سے گھر میں لگتی ہے، اور اللہ کی محبت کی آگ عشق جو ہے یہ سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہے. اگر اختر کو شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نصیب نہ ہوئی ہوتی تو ہم شریعت کو ایک خشک ملائیت اور ایک خشک احکام کی اتباع سمجھتے. عشق و محبت کا رس دیکھنے سے پتہ چلا کہ ہاں اللہ والے اس طرح عبادت کرتے ہیں کہ جیسے بھوکا آدمی کو بریانی مل جائے، پیاسے کو ٹھنڈا پانی مل جائے. اللہ کے عاشق بھی اس طرح عبادت کرتے ہیں. ان کو مجاہدہ نہیں ہوتا، ان کو داڑھی رکھنے میں مجاہدہ نہیں ہوتا، داڑھی منانے میں مجاہدہ ہوتا ہے. بلکہ منانا اپنے لیے موت سے زیادہ بدتر سمجھتے ہیں. اسی طرح بدنظری کی حفاظت، ان کو نظر بچانے میں تکلیف کم ہوتی ہے. تکلیف سے زیادہ حلاوت ایمانی کا مزہ آتا ہے جب وہ بیلنس دیکھتے ہیں کہ نظر ڈالنے کے بعد کس قدر منہ پر لعنت برستی ہے اور دل پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے، اور کتنی دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور نظر بچا کر حلاوت ایمانی میں کیا لطف آتا ہے. تو جب دونوں بیلنس نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں تقویٰ میں کیا سکون اور کیا سکینہ ہے، اور نافرمانی میں کیا عذاب ہے. منہ میں کباب، دل پر عذاب. واللہ کہتا ہوں کہ کسی طالب نے آج تک معشوقوں سے کوئی سکون اطمینان نہیں پایا، مگر یہ دلدل ایسا ہے کہ نکلنے چاہتے ہیں نکل نہیں پاتے.
مگر نکلنا چاہنا ان کا صادق نہیں ہے، سچے نہیں ہیں نکلنے میں. یہ ہمت چور ہیں، طاقت چور ہیں، خبیث عادتوں کے مجرم عادی ہیں. ورنہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر دل سے تم اللہ کو چاہتے اور دل سے گناہ چھوڑنا چاہتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. اگر ہے آپ طالب، اگر ہے آپ صادق اپنے اقرار محبت میں، اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں، پھر سن لو، اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں. اگر آپ سچے ہوتے تو جان کی بازی لگا دیتے. لومڑیانہ چال عاشقوں میں کہیں ہوتی ہے، فاسقوں میں، منافقین میں ہوتی ہے. خود فیصلہ کر لو کہ اگر آپ سچے ہیں تو کیوں نہیں جان کی بازی لگاتے، کیوں نہیں نظر کی حفاظت کرتے، غم اٹھاتے اللہ کے راستے. کس منہ سے کہتے ہو، کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز. سودا اگرچہ سودا کیا سب تو کھو سکا، شیریں نہ پا سکا تو اس نے وہ سب تو ہو سکا. اور یہاں تو پکا وعدہ ہے، دنیاوی عشق میں تو وعدہ نہیں ہے لیلاؤں کی طرف سے. بولو ہے وعدہ پکا؟ اگر وعدہ پکا ہوتا ہے تو کیوں سینڈل تمہاری کھوپڑے پر لگتی، ان کی ہینڈل سے کیوں گالیاں ملتی، سارے دنیا میں قتل خون کیوں ہوتا؟ مولا کے عاشقوں میں کبھی ہوا؟ وہاں پکا وعدہ ہے کہ جو بھی دل سے اللہ کو چاہے گا اللہ اس کو ملے گا. بلکہ اس کے جان دینے پر، ایک جان اگر دے گا اللہ پر گناہ بچانے میں، کشتگانے خنجر تسلیم دا ہر زماں از غیب جانے دیگر است. جو اللہ کے راستے میں اپنی خوشیوں کا خون کر رہے ہیں ان کی جان پر بے شمار جانیں برستی. کشتگانے خنجر تسلیم را، جو اللہ کے سامنے اپنے روح کو کشتا اور فدا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بے شمار جان عطا فرماتے ہیں. اور جو جان ظالم خبیث لذت کی آتی ہے بے شمار موت اس پر برستی ہے. کب تک موت کے منہ میں رہو گے؟ جلدی نکلو، اللہ والے بن جاؤ. جس دن جان نکل جائے گی پھر مولا والے نہیں بن سکتے ہو. بولو بھائی، یہ جان جو جسم میں ہے نکلنے کے بعد پھر مولا والے بن سکتے ہو؟ جو کچھ بننا ہے جان جیتے جی فدا ہو جاؤ. مردوں کی قربانی اللہ کے یہاں پسند نہیں ہے اور مردہ اپنے کو قربان کر بھی نہیں سکتا. جو خدا پر نثار ہوتا ہے اس کا دل پربہار ہوتا ہے. خیر تو محبت ایک عظیم نعمت ہے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر کوئی نافرمانی نہ کر سکو گے. خوب سمجھ لو، سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے مانگا اے خدا ہم کو اتنی محبت دے دے کہ میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کروں. تو جتنے دنیا میں گنہگار ہیں اور گناہوں سے حرام لذت کی امپورٹنگ کر رہے ہیں، یہ ان کی جان زیادہ ان کو پیاری ہے، اللہ ان کی جان سے ان کو کم پیارا ہے. بات صحیح ہے یا نہیں؟ اگر خدا اپنی جان سے زیادہ پیارا ہوتا تو اپنی جان کو حرام لذت کی امپورٹنگ نہ کرتے، اللہ پر فدا رہتے، جان خدا پر دیتے، مگر جان کو حرام لذت سے آشنا نہ ہونے دیتے. اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا کہ اے میری امت کے لوگوں یہ دعا مانگو، میں تو مانگتا ہوں مگر مجھے نعمت اللہ کی رحمت سے حاصل کی آپ کو. اللہم جعل حبک احب الیہ من نفسی، اے اللہ اپنی محبت مجھ کو اتنی دے دے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کریں. ارے زبانی جماعت نہیں ہے، کر کے تو دیکھو، مانگ کر دیکھو. جس دن اللہ نے ہماری جانوں میں اپنی محبت اس درجے کی عطا فرما دی کہ ہم اپنی جان سے زیادہ ان کو پیار کریں گے، پھر آپ کی جان مقتدائے امت ہوگی، رہنمائے امت ہوگی، پیشوائے گمراہ ہوگی. جس طرف سے گزرو گے دنیا پر فدا ہوگی، کیونکہ جو جان اللہ پر فدا رہتی ہے سارا عالم اس جان پر فدا رہتا ہے. جو جان اللہ پر فدا رہتی ہے اس جان پر
سارا عالم فدا رہتا ہے، آسمان و زمین و سورج و چاند فدا رہتے ہیں. اس جان کی قیمت کو سارا عالم سمجھ نہیں سکتا جو جان اللہ تعالیٰ پر فدا ہو. اس کے بعد آپ نے مانگا کہ اے اللہ مجھ کو اپنی محبت میری جان سے زیادہ دے دے اور اہل و عیال سے بھی زیادہ دے دے. کیا مطلب؟ بیوی بچے ناراض ہو جائیں. اگر بیوی نے کہا کہ آج فلاں رشتے دار کے یہاں چلیں گے، شادی ہے، ورنہ سارا خاندان چھوڑ دے گا ہم کو، ہم کہاں جائیں گے؟ وہاں ریکارڈنگ بھی ہے، مووی بھی بنے گی، VCR بھی ہے، ہر خرافات نافرمانی، مرد عورت مخلوق دعوت ہے، لڑکیاں لڑکے خوب سب سجا کے آئیں گے. اگر شوہر بزدل ہے، لومڑی ہے، تو وہ دم ہلا دے گا اور کہے گا جو سرکار کا حکم ہے چلیے ہم بھی چلیں گے. اور اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو اکرام سے کہے گا، محبت سے کہے گا کہ دیکھو خاندان اور برادری تمہارے کام آئے گی یا اللہ کام آئے گا. اگر خدا کینسر پیدا کر دے، گردے بیکار کر دے، تو کیا خاندان تمہارا علاج کا خرچہ دے گا؟ پھر اگر خرچہ بھی دے تو شفا اختیار میں نہیں، صحت اللہ کے اختیار میں. آج کل میرے پاس لندن سے ٹیلی فون آیا ایک عالم مولانا محمد ایوب سورتی کا، جو میرے شیخ صاحب الحق صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ ہیں. انہوں نے فون کیا کہ جو دوست ہمارے لوگوں کے ساتھ استنبول اور پونیا گئے تھے ہمارے ساتھ سفر میں، جب میں گیا تھا پونیا، وہ بھی تھے. ان کا نام جناب حاجی عبدالغفار، جن کو میمن زبان میں ابو بھائی بھی کہتے ہیں.